محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کو دو بڑی عبادتوں کا شرف حاصل ہے، ایک حج اور دوسرا قربانی۔ قربانی کے متعلق چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قربانی کے جانور کو جب ہم خرید کر کے لاتے ہیں تو اس میں ہم عام طور سے دیکھتے ہیں کہ لوگ جانوروں کو پیدل چلا کر کے لے کے آتے ہیں اور اس کو مارتے پیٹتے اور اس طرح سے کرتے ہوئے لاتے ہیں، جو کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ جہاں ہم 25,000 30,000 50,000 کا جانور خریدتے ہیں، وہیں ہم سب کو چاہیے کہ 2-3 ہزار کی گاڑی بک کر لے اور گاڑی پر بڑے سکون اور احترام کے ساتھ اس جانور کو لائے جس کی ہم قربانی کریں گے۔ ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد جب ہم قربانی کے جانور کو اپنے محلے میں لے کے آتے ہیں تو لگ بھگ 1-1.5 کلومیٹر اس کو پورے محلے میں گھماتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نمائش ہے، اور نمائش کرنے سے آپ کی قربانی صحیح ہوگی؟ ہم سب کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے نہ کرے۔ اس کے بعد قربانی کے جانور کو جہاں پر آپ رکھیں، جہاں پر اس کو باندھ کر کے رکھنا ہے قربانی کے دن تک، وہ راستہ ایسا ہونا چاہیے، وہ جگہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ راستہ عام راستہ نہیں ہو، لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف نہ ہو۔ ہمارے برادر وطن رہتے ہیں ہمارے ساتھ، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے عبادت کا حکم نہیں دیا ہے جس کے کرنے میں دوسرے کو تکلیف پہنچ رہا ہو، نہیں، دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ جانور کو ایسی جگہ رکھے جہاں عام راستہ نہ ہو، لوگوں کا عام گزر نہ ہو۔ پھر وہاں پر صفائی کا خیال رکھے، جو غلاظت وہاں پر ہوتی ہے اس کو صاف ستھرا کرے اور اس غلاظت کو وہیں رکھے جہاں رکھنے کا جگہ بنایا گیا ہے، جہاں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے انتظامیہ کی طرف سے۔ پھر جب قربانی والا دن آ جائے تو قربانی جب ہم جانور کو ذبح کرنے کے لیے جائے تو اس بات کا خیال رکھے کہ جانور جب ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں، ذبح کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ایک جانور دوسرے جانور کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ذبح ہو رہا ہے۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ پردے کا اہتمام کرے اور پردے کے آڑ میں جانور کی قربانی کرے تاکہ دوسرا جانور اس کو نہ دیکھ پائے۔ اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر قربانی کرنے کے وقت ہم جانور کو بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم رسی باندھتے ہیں پیروں میں، اس کے بعد جانور کے پیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں اور کئی لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اس سے جانور کو پریشانی ہوتی ہے اور اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طرح جب جانور ذبح کرنے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں تو وہاں پہ کئی جو نوجوان ہیں اور بچے ہیں وہ ہلڑ بازی کرتے ہیں، چلاتے ہیں، اس سے جانور کبھی کبھی بتک جاتا ہے اور اس کے بتک جانے سے وہ کبھی اتنا تیز وہاں سے بھاگتا ہے کہ لوگوں کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ کبھی جانور کو نقصان پہنچتا ہے تو کبھی لوگوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے، چیزوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے، اس سے بہت پریشانی پیش آتی ہے۔ تو ہم سب کو ہلڑ بازی سے بچنا چاہیے، بھیڑ جمع کرنے سے بچنا چاہیے۔ جتنے لوگوں کی ضرورت ہے جانور کو پکڑنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پھر ذبح کرتے وقت چلانا یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور جب ذبح کیا جائے تو جو قربانی کر رہا ہے، اصل میں سنت یہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے قربانی کیے ہیں، تو یہ قربانی سنت ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کرے، نہ کہ دوسرے سے کروائے۔ جتنی کوشش ہو سکے وہ خود کرے، یہ خود کرنا سنت ہے، دوسروں کے ہاتھوں سے نہیں۔ اسی لیے قربانی کا جو حکم دیا گیا ہے وہ کہا گیا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے کریں اپنے اولاد کی قربانی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے رحم کیا اور جانور والا معاملہ
وہاں پہ لے آئے، ورنہ آج ہم سب اپنے اولادوں کو قربان کر رہے ہوتے۔ تو اس لیے اپنے ہاتھوں سے قربانی کرنے کی کوشش کرے، اور وہ جو دعا ہے وہ دعا پڑھنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، ضروری صرف یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلائے، اور جو 4 رگیں ہیں ان 4 رگوں میں سے 3 کا کٹنا ضروری ہے۔ اگر ہم لوگ تھوڑی سی کوشش کر لے تو یہ بہت بڑا کام نہیں ہے یا پریشانی والا کام نہیں ہے، بلکہ بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے جانور کی قربانی کریں، اور جب ذبح کر دے تو پھر ہم اس کا جو چمڑا نکالتے ہیں، کھال کو جب الگ کرتے ہیں، تو اس وقت ہم سب کو چاہیے، بعض لوگ وہاں پر بیٹھ کر کے ویڈیو اور فوٹو نکال رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں۔ یہ بہت گندی حرکت ہے، بالکل غلط ہے۔ یہ ایسا کرنا کسی کے لیے صحیح نہیں ہے، نہ آپ کے لیے صحیح ہے نہ دوسروں کے لیے صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں، آپ کی یہ نمائش آپ کی قربانی کو ضائع کر دے، اور اگر آپ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں تو ہمارے برادر وطن اگر دیکھ کے ان کو تکلیف ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ہم سب کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، بالکل اس کو کرنا بالکل بند کرنا چاہیے، بالکل سوشل میڈیا پہ نہ ڈالے، اس سے پرہیز کرے، یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ اور جب ہم اس کا کھال الگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھے کہ کھال اچھے سے الگ کروائے، تاکہ اس کھال کا جو بھی مصرف ہے، اس کا جو بھی کام ہے وہ صحیح ہو سکے، وہ کام میں آ سکے۔ ایسا نہ ہو کہ غلط طریقے سے نکالنے کی وجہ سے وہ کھال برباد ہو جائے، کسی کے کام نہیں آئے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کو بھی ہم سب کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھے، جو لوگ کھال اتار رہے ہیں اس پر دھیان دے کہ وہ کھال میں کاٹ کٹ نہ کرے۔ پھر اس کے بعد جو جانور کی غلاظت ہے، جو گندگی ہے، اس گندگی کو وہیں ڈالے جا کر کے جہاں رکھنے کے لیے انتظام کیا گیا حکومت کی طرف سے، وہیں اس گندگی کو ڈالے، راستے پر کہیں بھی ادھر ادھر نہ پھینکے۔ اس سے بیماری بھی پیدا ہوتی ہے اور آپ کے تربیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تربیت کتنی اچھی ہے یا پھر بری ہے۔ اسی لیے ہم سب کو ان ساری چیزوں کا خیال رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔